بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اور یہ زندگی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر ہمارے پاس دولت ہے، چاہے وہ ہم نے خود اپنی محنت سے ہی کیوں نہ کمائی ہو، پھر بھی ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دولت نہیں کما سکتے تھے اگر ہمارے پاس یہ زندگی نہ ہوتی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ، پیر، ٹانگیں، جسم، آنکھیں، دماغ، عقل و شعور، جسمانی روحانی قوتیں عطا نہ فرماتا۔ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، جیسے کہ ہارٹ ہو گیا، لنگز ہو گئے، کڈنیز ہیں، انٹسٹائن ہیں، اور بہت سارے جسم کے سسٹمز ہیں، آرگنز ہیں، ان میں اگر کوئی بیماری پیدا ہو جاتی، یہ اگر صحیح کام نہ کر سکتے اور کسی خطرناک سے مرض میں مبتلا ہو جاتے، تو تب بھی ہم کوئی نوکری نہ کر سکتے، روزگار نہ کر سکتے، تجارت نہ کر سکتے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم دولت کماتے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، ہمیں اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب توفیقات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو اگر یہ نہ ہوتی تو ہم نوکری نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں رزق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طاقت دی ہوئی ہے، جسمانی صلاحیت دی ہوئی ہے، جسے استعمال میں لا کر وہ محنت مزدوری کرتا ہے، چلتا پھرتا، دوڑتا بھاگتا، عقل و شعور سے کام لیتا، تعلیم حاصل کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نہ دیتا یا ہمیں اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں مبتلا کر دے تو ہم یہ نہ کر سکیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے جو قرآن شریف میں مذکور ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اب اگر انسان یہ سمجھے کہ بھئی محنت تو میں کرتا ہوں، مزدوری تو میں کرتا ہوں، وقت اپنا میں برباد کرتا ہوں سارا، تو پھر کیسے یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ بھئی محنت تو میں کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں۔ تو ایسا اگر وہ انسان کوئی سوچتا ہے تو اس سے بڑھ کر جاہل کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی تمام تر قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ کوئی خود محنت نہیں کرتا، کوئی نوکری جاب نہیں کرتا، بلکہ اس کے والدین نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی تھیں اور ایک بہت بڑی جائیداد بنائی ہے، یا کوئی بہت بڑا بزنس سیٹ اپ اس کے لیے تیار کیا ہے، تو بھی اسے کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کس کی عطا ہیں؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے۔ والدین کو کس نے دیا ہوا ہے رزق؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ والدین کو کس نے قوت دی، طاقت دی، توفیق دی کہ وہ محنت کریں اور مال کمائیں؟ وہ بھی اللہ نے دی۔ تو لہٰذا اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی میری تو بڑی قسمت اچھی ہو گئی، میری تو لاٹری نکل گئی، مجھے تو محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ ایسا اگر بندہ سوچتا ہے تو وہ بڑا غلط ہے، وہ غلط سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی توفیقات عطا کی ہوئی ہیں، لہٰذا اس پر فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اور شکر کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے۔ یہ ہے شکر۔ زبان سے صرف بول دینا کہ الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، یہ حقیقی شکر نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے۔ ایک کسی آپ بچے کو بولیں کہ بچہ ذرا میرے لیے پانی لے آؤ، اور وہ کہ ہاں میں ابھی آپ کے لیے لاتا ہوں، میں آپ کا بڑا فرمانبردار بچہ ہوں، لیکن وہ نہ لائے پانی، اور دوسرا زبان سے کہ ہاں جی میں تو آپ کا بڑا فرمانبردار بچہ ہوں، تو آپ کیا کہو گے؟ اب وہ فرمانبردار ہے کیا؟ نہیں، وہ فرمانبردار نہیں، وہ آپ کا نافرمان بچہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب فرماتا ہے آتی اللہ و آتی الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو،
اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی باتیں مانو اور رسول کی بات مانو، کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہوا ہے، شریعت کا علم دیا ہوا ہے۔ تو انسان کے ہاں جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں تو رسول کو بھی مانتا ہوں، میں تو بڑا شکر گزار بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں، لیکن نہ نمازیں پڑھے، نہ نیک اعمال اختیار کرے، ٹھیک ہے نا، نہ شریعت کی پابندی کرے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ ناشکرہ انسان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے اور اس کا خاوند ہے کہ جو بڑا امیر و کبیر ہے، دولت مند ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کی زندگی بڑے سکھ، چین، آرام اور عشرت میں گزر رہی ہے، تو اسے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری قسمت ہے اور میری قسمت کا رزق ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، اپنی کوئی اس کی فضیلت نہیں، کمال نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ رزق جہاں سے بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی حرام طریقے سے کوئی چوری چکاری کر کے یا کسی کا مال غصب کر کے ناجائز طریقے سے ہتھیایا ہو، اس پر قبضہ کیا ہو، تو وہ تو حرام مال ہے، وہ تو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ لیکن اگر حلال طریقے سے آیا ہے، انسان نے خود محنت کی ہے یا اس کے والدین نے محنت کی ہے یا اس کے میاں اور خاوند نے محنت کی ہے، تو یہ سب حلال اور جائز طریقے ہیں جو شریعت میں جائز ہیں، حلال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا انسان کو جو رزق مل رہا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی محنت سے ہے، والدین کی محنت سے ہے یا خاوند کی محنت سے ہے، تو اس پر انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنی کوئی بڑائی اور کمال خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری قسمت کا رزق ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، پھر انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، زندگی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور ہم اپنی زندگی کے، اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مالک، ہمارے جسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا ہماری جسم پر اور ہماری زندگی پر اللہ کی مرضی چلنی ہے، اس پر ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ یہ تو دہریہ لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی کو گزاروں، یہ میرا مال ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میری مرضی، میں جیسے اس مرضی استعمال کروں۔ تو یہ وہ کافر اور مشرک لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کا جان اور مال اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہے۔ انسان مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو، یعنی ان کی زندگی کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اس بدلے کہ انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ تو لہٰذا مسلمان کی، مومن کی زندگی، اس کا جسم اور اس کا مال اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس پر مرضی چلے گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر انسان کو یہ سوچتا ہے کہ یہ میری دولت ہے، اس کو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی دن رات ایک کر کے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، بڑا وقت اس پر صرف کیا ہے، تو لہٰذا یہ میری اتنی بڑی دولت ہے تو میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، میری مرضی ہے بھائی، تو اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو وہ پھر کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے۔ کیونکہ مومن کی اور مسلمان کی جو دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اس پر مرضی چلنی ہے تو صرف اللہ کی مرضی چلنی ہے، نہ اس کی اپنی ذاتی مرضی چل سکتی ہے، نہ اس کے مال پر کسی اور کی مرضی چل سکتی ہے، صرف اللہ کی مرضی ہی چل سکتی ہے۔ کیونکہ مومن کا جو جان ہے، اس کی جو جان ہے، اس کا جو مال ہے، اس پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس نے بیچ دیا ہے، اس پر وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا جنت کے عوض، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اسے جنت ملنی ہے نا۔ تو اس دنیا میں اس نے جو کچھ کرنا ہے سب اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، تبھی تو جنت ملے گی۔ یہ تو نہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضیاں چلاتا رہے، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اپنی منمانی کرے، عیش و عشرت میں زندگی گزارے، احکامات شریعت کی پابندی اختیار نہ کرے اور پھر یہ خیال کرے کہ مجھے جنت بھی مل جائے گی، تو یہ بہت غلط اور خراب قسم کا خیال ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے۔ تو بظاہر ایسا شخص اگر مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن عملی طور پر وہ اپنی مرضی چلاتا ہو اپنی زندگی پر، اپنے مال پر، ٹھیک ہے نا،
اللہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، لیکن وہ فضول خرچیاں کرے، وہ اسراف کرے، وہ اولاد کی غلط تربیت کرے، اولاد کو فضول خرچوں پر عادی کرائے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا شخص جو ہے نا، جو اپنی مرضی کرتا ہے اپنے مال پر اور اپنی زندگی پر، اللہ کی مرضی نہیں چلاتا، تو وہ عملی طور پر کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، دہریہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں. مومن اور مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں، اس بدلے کہ انہیں جنت ملے گی. اور اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرے زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو جب سب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تو ایسا شخص خواہ کلمہ گو ہو، مسلمان کہلاتا ہو، وہ عملی طور پر کافر اور مشرک اور دہریہ ہے. تو لہٰذا ایسا شخص کہ جو اپنی زندگی پر اور اپنے مال پر اللہ کی مرضی نافذ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نفس کے مطابق کام کرتا ہے، یا کسی اپنے شیطان صفت دوست احباب کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو پھر وہ گیا اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ شیطان کا غلام ہے. اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اور کسی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس اگر بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، چاہے اس کی محنت سے ہے، چاہے اس کے والدین کی محنت سے ہے، چاہے کسی عورت کے خاوند کی محنت کی وجہ سے، تو اسے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا اس چیز کا مستحق ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ ہوں جو اللہ نے مجھے دنیا میں ہی اتنا رزق دے دیا. اسے اپنی کسی عمل کی خوبی خیال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق تو اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے مشرکوں کو، منافقوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی دولتیں اور سلطنتیں عطا فرمائی تھیں. ٹھیک ہے، لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی عبادت پر دھیان دے، اللہ کی فرمانبرداری پر دھیان دے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ دیکھو تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے زیادہ نمازیں پڑھنے کی، یا نیک اعمال اختیار کرنے کی، یا زیادہ دینی ہونے کی، تو بڑا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تجھے تو ویسے ہی اللہ نے اتنا رزق دنیا میں دے دیا. تو وہ اپنے آپ کو پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شیطان چونکہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اسے لگتا ہے میں واقعی بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں جو اللہ نے اتنا رزق دے دیا مجھے. تو جو انسان جو ہے نا وہ پھر دین کے احکام سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، دوسروں پر تکبر کرتا ہے، غریبوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، یوں اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، خود پسندی بھی آ جاتی ہے، اور پھر یوں وہ آہستہ آہستہ گمراہ ہو جاتا ہے، شریعت کی پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے گمراہوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں انہیں تو دنیا مل جاتی ہے. جو لوگ دنیا چاہتے ہیں انہیں تو دنیا مل جاتی ہے ان کی کوششوں کے نتیجے میں. جو کوشش بھی کرتا ہے نا، جو کافر انسان، آپ دیکھو نا اس وقت کافروں کو دیکھو، مشرکوں کو دیکھو، کتنی محنتیں کرتے ہیں اور کتنے امیر ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کیا؟ آپ ان کے عملوں کو دیکھو، بے نمازی بد عمل لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہوں میں غرق ہیں، لیکن امیر و کبیر اور عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں. تو کیا یہ ان کی قسمت تھی کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کی عبادت پر لوٹے، اللہ کی عبادت پر قائم ہو جائے. اور اگر کسی کو اللہ نے غریب رکھا ہے، کوئی غریب انسان ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے. اگرچہ وہ اپنی محنت کرے، روزی روٹی کمائے، روزگار، بزنس وغیرہ اس کو گرو کرے، محنت کرے نا، اپنی کوشش کرے کہ اس کے پاس بھی دولت آئے. لیکن ان کیس اس پر کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ زیادہ دولت نہیں کما پاتا، غریب رہ جاتا ہے، مفلس رہ جاتا ہے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے. کیونکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں سے آزمائش آئے گی بندے پر. تو لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہیں نا، کسی کو مال زیادہ ملا ہے تو یہ اس کی خوبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اس پر ایسا نہیں کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے، یا اگر کوئی غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسے ناراض ہے، نہیں، بلکہ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. بعض دفعہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نیک بندے ہوتے ہیں.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ انبیاء کرام پر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں پر آتی ہے، اور فرمایا کہ بعض نیک لوگوں پر غریبی اور مفلسی کی ایسی آزمائش آتی ہے کہ ان کے پاس اوڑھے ہوئے کمبل کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ابن ماجہ کتاب البلاء کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو غریبی ہے یہ بعض دفعہ نیک لوگوں پر زیادہ آتی ہے، تو لہٰذا جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ اگر اس سوچ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرے کہ جی میں تو بڑا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوں، جو اللہ نے اتنا رزق مجھے دے دیا، تو وہ تو انتہائی گمراہ بندہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور اپنے مال کو، اپنی زندگی کو جو ہے نا اس شریعت کے مطابق استعمال کرے، اپنی زندگی پر اپنی مرضیاں نہ کرے۔ اگر وہ اپنی مرضیاں کرے گا تو پھر گویا وہ اپنے نفس کا بندہ ہے، وہ شیطان کا غلام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب ہمیں دیا ہے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہے نا، تو اس کو دین کے لیے جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے، اپنی جسمانی صحت کو، اپنی روحانی طاقت کو، ذہنی طاقت کو، ٹھیک ہے نا، اور اپنے مال کو شریعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ جو ہے نا حساب کتاب بڑا سخت ہونے والا ہے۔ انسان اگر اس کی پرواہ نہ کرے، اپنی مرضی کرے، اپنی منمانیاں کرے، کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح زندگی گزارے، عیش و عشرت کرے، فضول خرچیاں کرے، پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے تو بعض لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو ہم تو بڑے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا مال، تو ہم تو پھر کرتے ہیں فضول خرچیاں، یہ بھی لو تو وہ بھی لو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ فضول خرچی جو ہے نا، یہ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کسی بھی معاملے میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کا بندہ اور غلام بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو پھر ہم ناجائز غیبتیں بھی نہیں کریں گے، ناجائز لوگوں کے ساتھ نفرتیں بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، بہتان تراشی بھی نہیں کریں گے، مومنوں سے نفرت بھی نہیں کریں گے، اور کسی قسم کا ہم میں تکبر، شیخی، خود پسندی، احساس برتری، یہ تمام جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ ہم سے نکل جائیں گی، اور ہم بالکل ایک اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا امن پسند عاجز بندے بن جائیں گے اگر ہم اپنی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔